گی تو خدا کی قسم اس کے بعد پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام ہوگا اور پھر نبی کے طریقے پر خلافت کا ظہور ہوگا. یہ پیشن گوئی ہے, یہ فور کاسٹنگ ہے, یہ وہ پیشن گوئی ہے جس کو تاریخ انسانیت نے حرف بحرف تسلیم کیا ہے. ہم نے محسوس کیا کہ نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے, اس کے بعد خلافت کا دور ختم ہو چکا ہے. جس بادشاہ کے دور کے لیے یہ جنگ و قتال ہوا وہ بادشاہ کا دور بھی ختم ہو چکا ہے. اب کون سا دور ہے آپ بتائیے, بتائیے, آپ سن رہے اس سے یہ معلوم ہوگا یہ کون سا دور ہے. یہ ظالم حکمرانی کا دور ہے, یہ ظالم حکمرانی کا دور ہے. بادشاہت کے سکوت کے بعد, اس بادشاہت نظام کے بعد یہ ظالم حکمرانی کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. مگر اللہ کی قسم کھا کر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اسلام کے غلبے کا کل ضرور آئے گا. اللہ کی قسم, جس طرح ہمیں صبح کے بعد شام کا یقین ہے, جس طرح اندھیرے کے بعد اجالے کا یقین ہے, جس طرح دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا یقین ہے, اللہ کی قسم اس ظالم حکمرانی کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ضرور آئے گا, ضرور آئے گا. مگر سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس کل کو لانے کے لیے, اس کل کو پیدا کرنے کے لیے میرا اور آپ کا کتنا یوگدان اللہ کی راہ میں ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ دور آیا تھا تو تم نے دیکھے نہیں دیکھے, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ یہ سوال ضرور فرمائے گا کہ میں نے جو تمہیں مہلت عمل دیا تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے تم نے کتنی کوششیں کی ہیں. یہ ظالم حکمرانی کا دور آ چکا ہے. اب جس کی لاٹھی اس کے بحث کا تصور عام ہے. اب آپ نے محسوس کیا کہ خون کی ارزانی ہے ہر طرف. آج کی تاریخ میں پیٹرول کی قیمتیں تو مہنگی ہوتی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے, مگر انسان کے خون بہت سستا ہو چکا ہے, بہت سستا ہو چکا ہے. آج غربت کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے. یہ حکمرانی میں, یہ بادشاہت اور بلکہ ظالم حکمرانی کے دور میں آج کی تاریخ میں ایک معصوم بچہ اگر وہ 2 وقت کی روٹی سے اس کو میسر نہیں ہے تو کئی موقعوں پر آپ نے وہ تصویریں دیکھی کہ ایک طرف کتا اپنی روٹی کو تلاش کرتا ہے اور ایک طرف غریب کا بچہ اپنے پیٹ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے روٹی کو تلاش کرتا ہے. یہ منظر کس نے پیش کیا؟ یہ دراصل اس نظام نے پیش کیا ہے. آج کی تاریخ میں یہ جمہوریت ہمارے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ تو دراصل ہماری مجبوری کا نام ہے. تحریک اسلامی چاہتی ہے کہ سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کیا جائے, اسے اقامت دین کا نام دیا گیا ہے. یہی دراصل خلافت علی منہاج النبوہ کی پہلی اسٹیپ ہے کہ ہم آج کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے اور کوشش کریں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نظام بادشاہت, یہ نظام حکمرانی اور یہ موجودہ جو حکمرانی کا تصور پایا جاتا ہے, یہ اس کی جو خباثتیں ہیں, اس کی جو ناکامیاں ہیں, اس کی ناکامیاں سر چڑھ کر جب بولتی ہے تو پھر آپ نے محسوس کیا کہ مڈل ایسٹ میں ہونے والے آج کے انقلابات وہ کیا تاریخ پیش کرتے ہیں. وہ جنہوں نے 42 سال اپنے ممالک پر حکومت کی ہے, لوگوں نے کنٹیاں پکڑ کر سامنے لا دیا ہے. وہ جنہوں نے برسوں اپنی اتنے محلات بنائے کہ جن کے مہینوں کی تعداد ان کو معلوم نہیں, آخری جب دور آیا تو لوگوں نے پائپوں سے نکال کر ان کا مرڈر کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکمرانی ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس کے پس پردہ نہیں بلکہ اس کے برعکس ایک اس کے متبادل کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ کا ظہور کرنا چاہتا ہے. آج کی تاریخ میں یہ ظلم اور جبر کے دور میں, آج کی تاریخ میں اسلامی اقدار سے اور اس سے انحراف ہونے والے اس دور میں جس کی لاٹھی اس کا بحث اس تصور پائے جانے والے اس دنیا میں آج پھر کوئی حسین اٹھے, آج پھر کوئی خاندان حسین اٹھے, پھر ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کا ثبوت دے کہ ہمیں بھی وہ کردار ادا کرنا ہے جو کربلا کے ان شہداء نے پیش کیا ہے. یہ پیغام اگر ہم کو یاد رہا تو ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے محرم الحرام آئے اور کتنے چلے جائے, مگر یہ بے اثر ہو گئے اس وقت تک جب تک اس تصور کو ہم اپنی عملی زندگی میں داخل نہ کریں. اگر یہ تصور ہم جان لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ دنیا امن سے, شانتی سے اور پیس سے بھر جائے گی. اور آج دنیا کو اسی کی تلاش ہے. آج دنیا ہر در پر یہ سوچتی ہے کہ کہاں سے سکون کی راحت میسر ہو جائے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں سے سامان روحانیت میسر آ جائے. یہ صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے پاس ہے. اس موقع پر ہم تمام کو خلافت کے ظہور کے لیے, خلافت کے قیام کے لیے اور دین کی قامت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا عزم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس کی سہولت بخشے. ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پسینے کے بوند کو اور خون کے قطرے کو اللہ سبحانہ و تعالی تیری راہ میں لگانے کے اور نچھاور کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ہمارے مہمانان خصوصی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں. مولانا مصطفیٰ صاحب مجلس تعلیم القرآن، ہمارے وکیل پرویز صاحب آ گئے، شکریہ. محمد الیاس سیٹھ صاحب، ساجد انور صاحب، سیکریٹری جامع مسجد ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب، اور ہمارے جو رفقا ہیں وہ ان کا خیال رکھیں اور انہیں اسٹیج تک کے ضرور لے کر آئیں. مولانا یاسین قاسمی صاحب، حافظ جمیل صاحب، کریم اللہ قاسمی صاحب، خواجہ اظہار احمد صاحب، امیر مقامی. اس کے بعد ہمارے نوجوان مقرر جناب سہیل امیر شیخ صاحب جو صدر حلقہ عیسائیوں مہاراشٹر نارتھ زون کے ذمہ دار ہیں، ان سے ابھی آپ نے امام حسین کی سیرت رضی اللہ تعالی عنہ اور بعنوان شہادت عظمیٰ آپ نے تقریر سماعت فرمائی. اس کے بعد آئیے میں جناب مولانا عبد القوی صدیقی فلاحی صاحب اورنگ آباد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر شہادت عظمیٰ پر اپنے بصیرت افروز بیان سے ہمیں نوازیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الطیبین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وقال محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام مہمانان اکرام، بہت ہی عزیز بھائی برادر سہیل امیر، محترم بزرگوں اور امت مسلمہ کے دھڑکتا ہوا دل نوجوان ساتھیوں، عفت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے شہادت کے عنوان سے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اور ہمارا یہاں یہ جمع ہونا دراصل اس عزم کا اظہار بھی ہے کہ شہادت کا وہ تسلسل جو تاریخ اسلام کا خاصہ ہے، اس تسلسل سے ہم اپنے ناطے کو استوار رکھنا چاہتے ہیں. اس سنہری زنجیر میں ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنے مقام کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. ہماری بھی یہ کوشش اور یہ کاوش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت، اس کے غلبے، اس کی سربلندی اور اس کی عظمت پارینہ، اس کی عظمت رفتہ اور اس کی عظمت گمگشتہ جو گم ہو گئی ہے، اس کی تلاش کے سلسلے میں جو کوشش، جو کاوش ہو، جو جدوجہد اور جو سرگرمی انجام دی جائے، اس سرگرمی سے نہ صرف یہ کہ ہم واقف بھی ہوں
اس سرگرمیوں کے تسلسل کو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ذہن و قلب کا حصہ بنائیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سرگرمی کا ایک عملی حصہ ہم اپنے آپ کو بھی بنا سکیں۔ ہم شہادت حسین کی یاد اس حیثیت سے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نام پر رونا روئیں۔ ہم حضرت حسین کی مظلومیت کی موت کا جو ہے دکھڑا نہ سننا چاہتے ہیں نہ سنانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم شہادت عظما کے ذریعے سے جس بات کو تازہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہادت کا یہ گرم لہو، شہادت کا یہ گرم لہو شہادت کے پیغام کو ہمارے سینے میں زندہ کر دے کہ یہ شہادت کس مقصد کے لیے انجام پائی تھی، یا کس مقصد کے لیے اس جوان رانا نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے آپ کو لا کر کے جو ہے اس میدان کرب و بلا میں پیش کیا تھا، اور جو ہے اپنی جان کا نذرانہ اور اپنے اہل و عیال کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس کو اور اس کے مقصد کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دراصل اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ پیغام شہادت کو یاد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس پیغام شہادت کو حرز جاں بنانا چاہتے ہیں، اس پیغام شہادت کو زندگی کا مقصد بنانا چاہتے ہیں، اس پیغام شہادت کو جو ہے زندگی کے سفر میں ایک سنگ میل مائل سٹون بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی کے سفر کو ہم طے کریں گے، اس کو سامنے رکھ کر کے اس منزل کی طرف ہم دوڑیں گے، اور اس منزل کی طرف اپنی پیش رفت کو ہم جو ہے تیز کریں گے، تیز گام اس پر ہم اپنے آپ کو ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم عزم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے حوصلے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے ولولوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ مطلوب و مقصود مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی شہادت ہے۔ اس شہادت کے تصور کو اور اس شہادت کے مرتبے کو ہم تازہ کر لینا چاہتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ہم اس واقعے کو ایک ایونٹ بنا کر کے اس تسلسل کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اس ایونٹ سے فائدہ اٹھا کر کے ہم اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ میری برادر سہیل امیر آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ حضرت حسین کی شہادت یہ جو ہے خلافت کے ملوکیت میں یا خلافت علی منہاج نبوت پر، طریقہ نبوت پر جو خلافت قائم ہوئی تھی، اس خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہو جانے، بادشاہت میں تبدیل ہو جانے، اور خلافت کے بعد جو ہے رجواڑوں کے آ جانے کے جو ہے خدشے کے پیش نظر حضرت حسین نے جو ہے اس کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کی تھی، ایک صدائے احتجاج انہوں نے بلند کی تھی۔ یہ خلافت کا تصور جو ہے ہمارے بنیادی تصورات میں سے ہے، ہمارے دین اسلام کی بنیادی تصورات میں سے یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حوالہ برادر نے آپ کو یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود ہی ہمیں زمین پر جو ہے خلافت کے ساتھ بخشا ہے۔ اس وجود پر جو ہے ہم یہ سوالیہ نشان لگائے، یا اس وجود کے سلسلے میں ہم یہ تحریف عملی کرے یا انسانیت کی عملی تحریف کرے کہ ہمارے اس وجود کو وہ ملوکیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے، وہ جو مالک الملک ہے، جس کے قبضے قدرت میں زمین اور آسمان کے اختیارات ہے، جو یہاں کے نظام کا دینے والا ہے، یہاں کے نظام کا چلانے والا ہے، جو انسانوں کے لیے قانون کا دینے والا ہے، اس قانون کو جو اس نے اپنے لیے ریزرو کر رکھا ہے، اس قانون کو انسان ڈاکہ ڈالے، اس قانون پر انسان اپنا حق جتائے، اس پر انسان جو ہے اپنی دسترس جو ہے اپنا جو ہے اس کے اوپر دست درازی وہ کرے، تو یہ چیز جو ہے اسلامی نظام میں فٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت حسین کی ساری قد و کاوش اور ساری جدوجہد اسی لیے تھی کہ اس نقطے سے اگر انحراف ہوتا ہے تو پھر قیامت تک ایسے دروازے جو ہے کھل سکتے ہیں، ایسے دروازے کھل جا سکتے ہیں جس سے لوٹنا انسانیت کے لیے بہرحال مشکل ہو جائے گا۔ اور آج ہم جس سینیریو میں زندگی جی رہے ہیں، آپ کے سامنے اس کے جستہ حوالے برادر سہیل نے دیے ہیں کہ کس طرح کی انسانی زندگی خلافت کے زوال کے بعد تاریخ نے پوچھا ہے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے، پھر تخت بجھے ایوان سجے دربار لگے، یہ کیفیت جو پیدا ہوئی تھی اس کیفیت نے انسانیت کے اوپر کیا ظلم ڈھائے، انسانیت کے لہو کو اس نے کیسے جو ہے اس کی رگوں سے چوس لیا، انسانیت کی گردنوں کو کس طرح سے اس نے اپنے قدموں تلے دبایا، اپنے قدموں تلے روندا، اور انسانیت کی اس پامالی کے سلسلے کو کیسا اس انسان نما بھیڑیوں نے زمین پر جاری کر رکھا ہے، یہ سارے نقشے اور یہ سارے آثار ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت حسین اس کی دھمک کو سن رہے تھے، حضرت حسین اس کے آثار کو دیکھ رہے تھے، اس دستک کو حضرت حسین کے حساس کان
محسوس کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ملوکیت کا، یہ بادشاہت کا، پھر یہ ظلم اور بربریت کا اور یہ شاہی کا جو ہے دروازہ کھلنے والا تھا، حضرت حسین کا جو ہے اسی کے خلاف انحراف تھا، اسی کے خلاف بغاوت تھی، اسی کے لیے وہ اٹھے تھے اور اسی کے لیے جو ہے وہ جو ہے سینکڑوں میل کا، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے انہوں نے جو ہے اس واقعے کو اپنی زندگی کے نذرانے کو پیش کر کے جو ہے اس کے سلسلے میں جو ہے ہمارے سامنے ایک سنگ میل رکھ دیا تھا کہ انحراف خلافت کے نظام سے ایک بندہ مومن کو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ بندہ مومن یہ تو کر سکتا ہے کہ اس پر اپنی جان، اپنے اہل و عیال کی جان، اپنے جو ہے متبعین کی جان اور اپنے چاہنے والوں کی جان وہ قربان کر دے، لیکن اس کے لیے کسی ایسے نظام کے تحت جینا یا کسی ایسے نظام کے سلسلے میں سمجھوتے کا رویہ اختیار کر لینا، اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اس طرح کا جو ہے میل بنا لینا جو نظام جو ہے اسلامی نظام کے خلاف ہو، وہ بندے مومن کے جینے سے زیادہ اس کے لیے اس کو عزیز کر دیتا ہے کہ اپنی جان کو وہ لگا دے۔ حضرت حسین نے یہی پیغام اپنی شہادت کے ذریعے سے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے جو ہے چاہنے والوں کی شہادت کے ذریعے سے حضرت حسین نے دیا تھا۔ واقع شہادت برسوں سے کہا جاتا ہے، کہا جا رہا ہے، واقع شہادت کی تفصیلات اس کی جزئیات کے ساتھ ہمیں یاد ہے اور یاد دلائی جاتی ہے، یاد دلائی بھی جانی چاہیے، لیکن واقع شہادت کے پس منظر میں جو پیغام شہادت ہے اس پیغام شہادت کے یاد نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا جس قسم کے جو ہے منظرنامے کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جس قسم کے حالات اس دنیا کے ہیں، اس میں اب بندے مومن کی کیفیت تو یہی ہو گئی ہے کہ یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى العاقلۃ الى قصتها قال ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگ اور قومیں، دنیا کے اقوام تم پر جو ہے ایسے ٹوٹ پڑے کھانے کے لیے، تمہیں نگل لینے کے لیے، تمہارے وجود کو مٹا لینے کے لیے تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑے اور اس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے ٹوٹ پڑنے کی دعوت دے جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح سے بھوکے دسترخوان ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا ہمیں جو ہے کھا جانے کی یہ کوشش ہے، ہمیں نگل جانے کی یہ کوشش ہے، ہمارے وجود کو مٹا دینے کی یہ کوشش ہے، کیا ہماری اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ہوگی، مائنورٹی میں ہونے کی وجہ سے ہوگی، ہم جو ہے الف سنکھیانک ہو جائیں گے کہ اس وجہ سے یہ ہوگی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس وقت تم تعداد کے اعتبار سے تو بہت ہوں گے لیکن تمہاری کیفیت سیلاب کے آگے بہنے والے خسوں کا خاشاک کی ہوگی، جھاگ کی ہوگی، پھیس کی ہوگی، تم جو ہے جھاگ کی جیسی زندگی گزارو گے اور تمہارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روب و دبدبہ مخالفین کے دلوں سے جو ہے ختم کر دے گا اور تمہارے دل میں وہن آ جائے گا، تمہارے دل میں وہن آ جائے گا۔ وہ بلبہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن جو ہے یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا جائے اور دنیا کی زندگی کو عزیز رکھنے میں پھر دنیا کی تمام چیزوں کے سلسلے میں سمجھوتا کر لیا جائے، نظام خلافت مٹتا ہے مٹے، نظام اسلام پامال کیا جاتا ہے پامال کیا جائے، انسانی زندگی جو ہے اس کو بربریت کے سانچوں میں جو ہے اس دلدلوں میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، ڈھکیلا جائے، انسانیت کی رگوں سے لہو نچوڑا جاتا ہے، نچوڑا جائے، ہم بھی اس کے شریک بنتے ہیں۔ آج مڈل ایسٹ کی ساری ریاستیں آپ کے سامنے یہی نقشہ پیش کرتی ہے، یہ 20 42 اور 32 سال ایک ایک فرد کا اپنے عوام کا خون نچوڑنا، پیرس کے ہزاروں ایکڑز کے ساحل کو اپنی زندگی کے عیش کے لیے خرید لینا، یہ قذافی جو مرا ہے، پیرس کا ہزاروں ایکڑ کا ساحل، ہزاروں جو ہے کلو گرام سونا اور اس طرح کے یہ سارے مناظر، یہ اسی بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ سارے نقشے یہ ملوکیت کے نقشے تھے، یہ ملوکیت کے نقشے ہیں اور یہ ملوکیت کے نقشوں میں یہ ساری جو ہے دردشا انسانیت کی بنا رکھی ہے۔ وہ امت جس کو اس زمین پر اس نظام خلافت کو برپا کرنا تھا، اس کی اتنی ساری ریاستیں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ان ریاستوں کے اسلامی ریاستوں کی بجائے، خدائی ریاستوں کی بجائے، یہاں پر احکام اسلامی کے نفاذ کی بجائے یہاں پر ان ریاستوں کو انہوں نے اپنے رجواڑے بنایا، اپنے راجواڑے ان کو بنایا، اپنی مملکتیں
یہاں پر قائم کی. یہ ناگپور جیسے شہر کی مملکت ایک ساتھ کی جو ہے اس سے چھوٹی مملکت, ان مملکتوں کے رجواڑے کو جو ہے اب انہوں نے بنایا, اور اس کے اندر جب انہوں نے داد عیش دی, اس کے اندر جب اسلامی تعلیمات کو انہوں نے پامال کیا, اسلامی جو ہے احکام کو جب انہوں نے پامال کیا, اور اس کے نتیجے میں اس پوری جو ہے اسلامی دنیا کو چھوٹے چھوٹے حصے اور بکروں میں تبدیل کر دیا, تو پھر وہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ترک کے نام پر, عربی جو ہے قومیت کے نام پر, فارسیت کے نام پر, شیعت کے نام پر, سنیت کے نام پر, اور پتہ نہیں مسلکوں اور مذہبوں کے کن کن عنوانات کے نام پر ان